ثالثی ایک بہت اچھا اور عمدہ طریقہ ہے جس سے فریقین کے درمیان مختلف قسم کی معاملات جس میں الجھاؤ پیدا ہو چکا ہوتا ہے وہ طے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سے جب سے انسان نے معاشرے میں تمدن میں اپنی زندگی گزارنا شروع کی اور مختلف معاملات کو سلجھانے کے لیے طے کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو اسی مقامی لیول پر لوگوں نے اپنے کسی بڑے کے پاس جا کر، کسی سمجھدار آدمی کے پاس جا کر، کسی صاحب اثر آدمی کے پاس جا کر کوشش کی کہ وہ معاملات کو نمٹا دے۔ آہستہ آہستہ گریجولی سلولی عدالتی نظام اسٹیبلش ہوا اور عدالتوں میں فیصلے ہونا شروع ہوئے، لیکن اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ تنازع ہیں اور اتنے زیادہ معاملات ہیں تصفیہ طلب کہ عدالتیں باوجود وافر تعداد میں ہونے کے ان مسائل کو وقتی طور پر تو انٹرٹین کر لیتی ہیں، لیکن معینہ وقت میں ان کا حل نہیں نکلتا ہے اور لوگ خاصے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، معاشرے میں مختلف قسم کی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک عرصہ دراز سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سے ہم پاکستان میں بھی کیوں نہ اپنے عدالتی نظام میں ثالثی کے تصور کو واضح کریں اور اس کو اتنا با اثر بنائیں، ایفیکٹو بنائیں کہ لوگ اس کو اختیار کر کے اپنے معاملات کو، اپنے تنازعات کو جلد از جلد حل کرا سکیں۔ ویسے اگر ہم اپنی عدالتی نظام کا جائزہ لیں تو ہمیں 1940 میں آربیٹریشن ایکٹ بھی نظر آتا ہے جو بنایا گیا تھا، جس میں مصالحت کے لیے ایک طریقہ کار دیا گیا اور لمیٹیشن ایکٹ میں اس کے لیے ایک مدت بھی مقرر کر دی گئی فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن ہمارا سب کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ وہ معاملات اتنی آسانی سے اتنی معینہ مدت میں حل نہیں ہوتے اور اس میں بھی سالوں گزر جاتے ہیں اور معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مصالحتی عدالت کا رول، ایک مصالحتی شخص کا کردار ایک عدالتی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کی آبجیکشنز، پھر اس کی اپیلیں، پھر وہی مسئلہ بالکل جیسے کہ عام عدالتوں میں سسٹم چلتا ہے تقریباً وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے موجودہ قانون میں کچھ ایسی ترامیم لائی جائیں، کچھ ایسے انداز اختیار کیے جائیں جس سے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ عدالت کے کہنے پر یا خود اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو کسی طریقے سے میڈییشن کے ذریعے سے ایک ایسے انداز سے کہ جہاں کوئی درمیان میں لوگ بیٹھ کر بات سنتے ہیں اور فیصلہ کرا دیتے ہیں، اس انداز سے حل کریں۔ پہلے بھی عدالتیں کوشش کرتی تھیں کہ لوگوں کو سمجھائیں، چھوٹے چھوٹے مقدمات کو دیکھ کر یا اس قسم کے مقدمے میں جس میں کوئی بہت بڑا تنازع نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ جائیں اور فیصلہ کرا لیں۔ کچھ لوگ سمجھدار ہوتے تھے، کچھ لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے تھے۔ جب عدالت زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وکالت کا بھی اور جج کی حیثیت سے بھی کہ لوگ فوری طور پر جج پر الزام لگا کر کہ صاحب وہ دوسری پارٹی کی طرفداری کر رہا ہے اور ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو حل کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا CPC میں تبدیلی لائی گئی سول پروسیجر کوڈ میں اور مصالحتی اس میڈییشن کے سسٹم کو ایک قانونی شکل دے دی گئی، جس میں امینڈمنٹ کے ذریعے سے اب عدالت کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ خود بالکل بنیادی طور پر شروع میں ہی ایک کیس پڑھنے کے بعد اس کو میڈیٹر کے لیے ریفر کر دے یا دوسری پارٹی کو رائٹن اسٹیٹمنٹ مانگنے کے بعد اور اس کو انٹرٹین کرنے کے بعد پھر دونوں پارٹیز کو اس بات پہ کہے کہ وہ میڈیٹر کے پاس جائیں۔
لیکن اب یہاں بھی یہ تھا مسئلہ کہ اگر پارٹی انکار کر دیں تو عدالت بے بس تھی، لیکن نئے قانون میں اب عدالت کے اختیارات بہت واضح کر دیے گئے اور ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ پارٹیز کے باوجود راضی نہ ہونے کے اس میٹر کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیشن کے ذریعے طے ہونا چاہیے تو کسی میڈیٹر کے پاس بھیجیں یا میڈیشن کے جو سینٹرز بنائے دیے گئے ہیں وہاں پر ریفر کر دیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور جس سے ہمارے ہاں عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا، معاملات جلدی نبٹ بھی جائیں گے اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ جناب کورٹ میں کیس گیا، ایک پشت نے کیس داخل کیا، تیسری پشت میں جا کر فیصلہ ہوا۔ لوگ مضحکہ بناتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو نمٹانے کے لیے اور معاملات کو سلجھانے کے لیے میڈیشن ہمیشہ سے ایک اچھا طریقہ رہا ہے، ایک میکینزم پرووائڈ کر دی گئی ہے اور ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ جو عدالتی نظام کا حصہ ہیں جس طریقے سے بھی اس کو سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کرائیں تاکہ لوگوں کو جلد از جلد انصاف مل سکے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ کس قسم کے معاملات اس قسم کے میڈیشن میں جائیں گے۔ تو یقیناً جو لوگوں کے آپس کے تنازع ہوتے ہیں، ملکیت کے تنازع ہوتے ہیں، مختلف معاہدے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے مختلف تنازع ہوتے ہیں، دیگر پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، فیملی میٹرز میں انہیریٹنس کی حد تک آپس میں حصہ پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن تک، یہ تمام چیزیں بعض اوقات تو ایون کرایہ داری کے قانون میں بھی ہمارے اب سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کی روح سے کرایہ داری کے قانون پر بھی ان تمام تنازع کو اب میڈیٹر کے ذریعے سے حل کرایا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ فیملی سوٹس میں خاص طور سے جو معاملات ہیں طلاق سے متعلق، ڈاورس سے متعلق، ان کے لیے چونکہ اس قانون میں خود ایک پروسیجر لے ڈاؤن کیا ہوا ہے جسے ہم یاد کرتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شروع میں پری ٹرائل اسٹیج پر جج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فریقین کے درمیان فیصلہ کرائے، ان کو سمجھائے، میڈیٹ کرے، یا پھر ایویڈنس مکمل ہونے کے بعد پوسٹ ٹرائل کے طور پر بھی وہ ایک اس قسم کی ایفرٹس کرتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا میرا یہی ہے کہ ہمیں اس قانون کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اچھے انداز سے سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مشکلات جو ہے مقدمہ بازی کی طوالت کی وہ کم ہو سکے۔ اب اس میں ایک بات اور اکثر پیدا ہو سکتی ہے اور لوگ یہ پوچھیں گے کہ صاحب کیا اس میں کوئی فیس وغیرہ لگتی ہے؟ کیا میڈیشن کے ہمیں میڈیٹر کے لیے کوئی فیس بھرنی ہے؟ اگر اس قسم کے معاملات ہیں کہ جہاں فریقین کے کانٹریکٹ کے معاملات ہیں بڑے بڑے اور اس میں میڈیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی فیس میڈیٹر بھی مقرر کر سکتا ہے، عدالت بھی مقرر کر سکتی ہے۔ لیکن جہاں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فیس دینی نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو مختلف میڈیشن سینٹرز بنے ہیں، خاص طور سے ہمارے ہاں سندھ میں سندھ جوڈیشل اکیڈمی جو ججز کی اور وکلاء کی اور پروسیکیوٹرز کی ٹریننگ کراتی ہے، وہاں ایک اس قسم کا ادارہ کام کر رہا ہے جہاں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی اور بلا معاوضہ یہ خدمات سر انجام دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ عام طور سے قانون نے اس میں 60 دن کی میعاد مقرر کی ہے، ایک مناسب ٹائم ہے جس کے اندر فریقین کو سن کر دونوں کو مختلف مواقع دے کر کے اپنے کاغذات، اپنے گواہ پیش کر سکیں، ان کی بات سنی جا سکے۔ 60 دن کا ٹائم بہت اچھا ٹائم ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ 60 دن کے باوجود کچھ تھوڑی گنجائش ابھی پیدا ہو رہی ہے تو پھر عدالت سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ ٹائم تھوڑا سا اور بڑھا دیں، تو عدالت اس میں ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس دوران میں ٹائم پہ ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے اور معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ پھر میڈیٹر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ واپس کورٹ کو مطلع کرے، پھر کورٹ جیسے مناسب سمجھے قانون کے مطابق سیکشن 89 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اے بی ایمینڈمنٹس وغیرہ، اس پہ مناسب آرڈر پاس کرے۔